ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ابھی اسپیکر صاحب نے یہ بڑی ہم پہ مہربانی کی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا لیوے دیا ہے، ہم وہ لیوے تھوڑا سا اور لینا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے 3 سے 4 5 تک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ ہیئرنگز کریں تاکہ جو پچھلے مسئلے ہیں وہ جلد سے جلد ہم ختم کر سکیں یا ان کے اوپر ہم ریکوریز ڈال سکیں۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ 1,25,000 آڈٹ پیراز باقی ہیں۔ ہم لوگوں نے 1977 سے لے کر سپٹمبر 2018 تک، یہ 41 سال بنتے ہیں۔ 41 سال میں جو ہماری ریکوریز ہوئی ہیں، اور وہ اس حکومت سے پہلے کی، 41 سالوں میں 12.922 ارب روپیہ ریکوریز کی مد میں، جو ڈائریکشنز دیے تھے پی اے سی کے مختلف چیئرمین ارکان نے، تو 12.922 ارب روپیہ ریکور کیا گیا۔ یہ کانٹریکٹر سے، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے، آفیسز سے، جو نے غلط فیصلے کیے، قانون کہیں توڑا، کہیں کرپشن دی، کہیں اپنا وہ تجاوز کیا اختیار کو۔ اور ہم لوگوں نے بفضل خدا جب سے ہماری حکومت آئی ہے، کیونکہ اس کے اوپر ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی بہت کلیئر ڈائریکشن تھا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا اور چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کا کہ ریکوریز ہمیں زیادہ چاہیے، سپیڈ اپ کرنی چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو ایک الیکشن کا سلوگن تھا کہ ہم کرپشن کے خلاف ہم نے جہاد کرنا ہے۔ جو جہاد کا چھوٹا سا حصہ ہم لوگوں نے جس میں حصہ لیا، اس کی میں کارکردگی آپ کو دکھا رہا ہوں۔ ہم لوگوں نے جب سے ہماری حکومت آئی اور آج تک، یہ کورونا نے ہمیں تقریباً ہمارے 6 مہینے سے کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی ہے، تقریباً 4 مہینے سے، اس کے باوجود ہم نے 24.382 ارب روپیہ اکٹھا کیا، ریکور کیا۔ آپ دیکھیں 41 سال میں جو تھا وہ 12.922 ارب، اور اس بالکل قلیل سے مدت میں صرف آپ نے اپنی ڈیڈیکیشن شو کی، آپ اپنا ہوم ورک کر کے آئے، آپ چیز کو سمجھے، آپ نے ہر قسم کے پریشر کو برداشت کیا، ہر قسم کی لالچ کو برداشت کیا، کیونکہ لالچ بہت ہوتی ہے یہاں پہ۔ ہم لوگوں نے بفضل خدا پاک نبی کی رحمتوں سے جو ہم نے اچیو کیا ہے وہ 24.382 ارب روپیہ۔ یہ ہماری حکومت جب سے آئی 14 ماہ تقریباً، کیونکہ بیچ میں ہمارا وہ یہ کورونا کی وجہ سے بھی آپ وقت نکال دیں بیچ میں سے، اور پھر جب بجٹ ہمارے جب اسمبلی سیشن شروع ہوتے ہیں تب بھی ہماری کئی دفعہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو ہیئرنگز تھی وہ آٹومیٹکلی کینسل ہو جاتی۔ ہم ابھی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اسمبلی سیشن ہو بھی تو جو ہمیں تھوڑا سا ونڈو ملتا ہے، 3 گھنٹے کا بھی ملتا ہے، تو ہم اس 3 گھنٹے کو بھی استعمال کریں، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی انکریجمنٹ ہے۔ اللہ پاک نے جو اتنی بڑی عزت دی ہے، تو میں جو آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھی کہیں بھی گلیوں میں جہاں پہ بھی نعرے لگتے ہیں، تو اگر پی ٹی آئی کا پیور ویژن آپ لے کے آ کے چلیں گے، وہ استقامت ہو، اور جو گرومنگ عمران خان صاحب نے ہماری کی ہے پرائم منسٹر نے، تو اس کا یہ رزلٹ ہے جو 41 سال میں ہوا، اور جو اس قلیل 14 مہینے میں ہوا، ہم نے ڈبل کیا اس کو خدا کے فضل و کرم سے۔ اور ہم لوگوں نے پھر ہماری بہت ساری ہیئرنگز ایسی تھیں جو پورا ہمارا 3 دن کا جو سیشن تھا وہ صرف ہم لوگوں نے پریزنٹیشنز لی ہیں، بریفنگز لی ہیں ہر مختلف ڈپارٹمنٹ سے، کہ ہمیں سمجھ تو آئے وہ ڈپارٹ کیا ہے، اس کے ڈائنامکس کیا ہیں، اور ہم پھر کس طریقے سے آگے لے کے چلیں۔ اس کے اندر عرفان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، علی عمران رضوی صاحب ہیں، لک صاحب ہیں، محمد خان بھٹی صاحب ہیں، میرا جو میرے ساتھ 24 گھنٹے کام کرنے والے عدنان ریاض صاحب ہیں، میرا جو پی ایس ہے، اور میں داد دوں گا کیونکہ ساری ٹیلیفونیں وہی ملاتا ہے بیچارہ، فیض رسول ہے، شاہ جی جو میرے پی این ہیں۔ ہم لوگ ایک ٹیم کی طرح، ایک فیملی کی طرح ہم چلیں، اور ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر اندھا اعتبار کر کے اندھی ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہ اچیو کیا، ورنہ یہ چیز اچیو نہیں ہوتی اگر آپ کا ٹیم نہ ہو۔ پھر اگین لیکن میں سردار اعجاز خان بزدار صاحب کا میں پھر ہوا کہ ان نے ایز اے سی ایس ہمیں کمال کر کے دکھایا۔ ہم نے ریکویسٹ کی کہ جی اس کے اوپر ہم لوگوں نے پورا پریشر ڈالا، اور اللہ نے ہمیں یہ کامیابی عطا کی۔ ہم لوگوں نے جو ایک کوارٹرلی ریویو کمیٹی ہوتی ہے، ہم نے ان کی میٹنگز کو انشور کروایا،
اور کوارٹرلی ریویو کمیٹی ہوتی ہے اس کو ACS ہیڈ کرتا ہے, اور ACS وہ ریویو کرتا ہے کہ اس پچھلے 4 مہینے میں 3 مہینے میں ہم نے کیا کیا, ریکوریز کیا ہوں, تو پھر اس کو ڈائریکشن اگر غلط ہو رہا ہے تو اس کو کورس کریکشن کر کے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. الحمدللہ اس کے اندر ہمیں بہت اچھے وہ رزلٹس ملے, اور رزلٹ آپ کے سامنے. وہ کہتے ہیں ایک تو بات کر رہے ہیں کہ میں یہ کروں گا, اور ایک کر کے دکھانا. میں یہ میٹنگز آپ سے, یہ پریس کانفرنس ہم کچھ عرصہ پہلے بھی کر سکتے تھے, لیکن ہمیں بلیک اینڈ وائٹ پہ ایک چیز چاہیے تھی تاکہ کل کوئی بات کرے ہم اس کو پیپر ورک کے ساتھ ہم دکھا سکیں کہ یہ دیکھیں کہ PTI جب سے آئی ہے PTI نے یہ کیا ہے. یہ ہے ویژن عمران خان صاحب کا اور عثمان بزدار صاحب کا. ہم لوگوں نے جو چند ایک فیصلے ہمارے لحاظ سے جو ہم نے ایک عام آدمی کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے ہم نے جو فیصلے کیے, اور اس کے اندر ہم لوگوں نے کئی فیصلے ایسے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر عام انسان کو, ایک غریب کو مصیبت ہے, اس کی زندگی ہم آسان کیسے کر سکتے ہیں. اس کے اندر سے ہم سیاست کو ہٹائیں, اکراس دا بورڈ ہم اس مملکت کے جو مین ڈھانچے ہے جو ہماری عوام ہے ان کی زندگیوں کو آسان ہم کیسے کریں. ہم نے پینشنز کے اوپر ایک فیصلہ کیا کہ اس کے اندر 2-2 سال 3-3 سال سے پینشنز پینڈنگ ہوتی ہیں. جب ہمارے پینشنرز جاتے ہیں, اگر کوئی فوت ہو گیا, ان کی بیٹیاں جاتی ہیں, بیویاں جاتی ہیں, ان کو تنگ کیا جاتا ہے, پیسے مانگے جاتے ہیں. کرپشن ایک رات میں ختم نہیں ہوگی, یہ ایک سوچ ہے. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمانوں کا قلعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں, لیکن کرپشن کو ہم حاضہ من فضل ربی بھی کہتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ کہ کرپشن کو جب ایک قوم کی سوچ یہ ہو جائے تو آپ دیکھیں ہمارے ماضی کے لیڈروں نے ہماری کس قسم کی پرورش کی. جب ٹاپ کا لیڈر کرپٹ ہوتا ہے نا تو وہ کرپشن فلو تھرو کرتی ہے. جو ہمیں وقت لگ رہا ہے اوور آل ایک سٹرکچر کو صحیح کرنے میں, کہ وہ اتنا سب کچھ دھس چکا ہے سسٹم کے اندر کہ صحیح کرنے میں آپ کو وقت چاہیے. آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے, ہارنا نہیں ہے. آپ کے ساتھ کئی بندے آئیں گے آپ کے عہدوں سے, آپ کی گورنمنٹ میں مل کے, وہ وہی کام کریں گے جو پچھلوں نے کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ جس قسم کا خان صاحب نے شوگر سکینڈل کے اوپر, اور آج بھی خبر تھی, اتنے قریبی ساتھی کو ایک سائڈ پہ اگر کر دیا, یہ چیز شو کرتی ہے کہ ہمارے اندر وہ ول ہے. ہم نے فیصلہ کر لیا جو ہونا ہے وہ ہو جائے, لیکن کم از کم ہم قوم کو دکھا دیں کہ ہمیں اپنی کرسی کی پرواہ نہیں ہے, ہم نے ایک ڈائریکشن دینا ہے قوم. پھر جو عقل مند ہوگا, جو 5 وقت کا نمازی ہے, وہ کم از کم یہ بات کو لے کے اٹھے تو صحیح نا, کہ ایک پارٹی آئی تھی اس نے یہ کیا. اور میں اس میں سے ایک بہت, گلریز بھائی میرے ممبر ہیں کمیٹی کے, اور ہم لوگوں کے باقی ممبر سے بھی آنا تھا, لیکن کیونکہ اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے گئے, اور ہم نے کل ہی آپ کو انفارم کیا, کئیوں کے لیے آنا مشکل تھا, ورنہ پوری کمیٹی آپ کے سامنے بیٹھی ہوتی, لیکن یہ کرنا بہت ضروری تھا. تو ہم لوگوں کی کوشش یہ کہ ہم رستہ دکھا دیں, باقی اللہ پاک انشاءاللہ بہتر کرے گا. پینشنز کا ہم لوگوں نے بولا ہے کہ ایک گورنمنٹ امپلائی کے ریٹائرمنٹ سے 3 مہینے پہلے کم از کم, اور یہ ڈائریکشن ہے ہمارا, اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہو کہ اس کا جو پینشن آئے گی وہ کیا ہے, کٹوتی کیا ہونی ہے, اس کو نیٹ ملنا کیا ہے. اور ڈائریکشن یہ ہے کہ جو آخری اس کا پے چیک ہے اس کے اگلے مہینے اس کو پینشن کا چیک ملے بغیر اس کو دفتروں کا چکر لگانے کے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک فائنینشیل کرپشن ہوتی ہے, وہاں پہ بابو کلارک جو بھی آفیسر ہے بیٹھا ہوا, وہ کئی جگہ ہمیں اللہ پاک نے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹنگ آفیسرز بہت اچھے دیے ہیں, کئی جگہ ہمیں کرپٹ ہیں, وہ کرپشن کرتے ہیں. اور یہ پورا سسٹم ایسا ہے نا, ہم جہاں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ادھر تو پورے کا پورا, وہ کہتے ہیں کہ پوری ندی خراب ہے. اور پھر ایک ہے مورل کرپشن, جہاں پہ ہماری بچیوں کو, ہماری بہنوں کو برائی کی طرف لے کے جایا جاتا ہے کہ یہ فیور کرو گے تو ہم یہ کریں گے. میں بہت کھل کے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جس کی مائیں بہنیں ہیں وہ کھڑے ہوں گی, جن کو احساس ہے دل میں کہ کل میری بہن بھی جا سکتی ہے, میری بیٹی بھی جا سکتی ہے, ہمیں کھل کے بات کرنی ہے. تو وہ ہم نے فیصلہ جو ڈائریکشن دیا تھا وہ یہ تھا. پھر ہم لوگوں نے جو
ACA صاحب کو ایک ڈائریکشن دیا تھا کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک فوکل پرسن ہونا چاہیے انٹرنل آڈٹ کا، کیونکہ سب سے بہترین جو پوائنٹ ہے ریکوریز کا وہ فوکل پرسن ہے ادھر کا. جو بھی آڈیٹر جنرل صاحب کے ساتھ جب آڈٹ ہوتا ہے تو جب جاتے ہیں تو ایک فوکل پرسن کرے، جو کاغذات وغیرہ ہیں اس کے لیے 6 چکر نہ لگے، ایک ہی دفعہ کام ہو، اس کو پتہ ہو ایگزیکٹلی کیا پیپر ورک لے کے جانا ہے، اس کے اندر پھر 6 سال ایک چیز پینڈنگ نہ چل رہی ہو. وہ آڈیٹر جنرل کے جو ٹیم جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی فلاں کاغذ پورا نہیں ہے، وہ پھر واپس جاتے ہیں پھر. اور اس کے اوپر آپ اخراجات دیکھیں، TADA جو ہوتا ہے وہ کروڑوں میں ہے، اور آج تک اگر ہم سارا کریں تو کئی ارب بنتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہم بڑے مزے سے ختم کر سکتے ہیں. جو 1,25,000 آڈٹ پیراز ہمارے پاس پینڈنگ ہے، اس کے اندر ہم لوگ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے ہم لوگ ایک ڈیش بورڈ بنا رہے ہیں کہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ جتنا جلدی ہم کرنٹ لیولز پہ آ سکیں وہی ہمارے لیے سب سے بہتر ہوگا. کیونکہ سیکٹری بھی بیٹھا ہوگا، جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوتا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کا، وہ ٹیم بھی بیٹھی ہوگی، تو ہم ان کو وہاں پہ بیٹھ کے ڈائریکشن دے کے ہم انہی سے ریکوریز بھی کر سکتے ہیں، انہی کو شاباشی بھی دے سکتے ہیں. ہم لوگوں نے جو انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل آڈٹ ہے، جتنے بڑے پروجیکٹس ہیں ان کو کرپشن سے پاک کرنے کے لیے، اور جتنی فارمیلٹیز ہوتی ہیں، جو فائنینشیل رولز ہیں، جو بھی ہم نے ان لوگوں نے آڈیٹر جنرل کو جو چاہیے ہوتا ہے، ہم نے بولا یہ ساری چیزیں وہ فوکل پرسن پوری کر کے دے گا. نہیں کرے گا تو پھر اس کو سزا ملے گی. ہماری بدقسمت یہ یہاں پہ کئی دفعہ سیکٹری لیول کا، پروونشل سیکٹری لیول کا بندہ آ کے بیٹھتا ہے اور ہماری آنکھوں میں دھوڑ چھوڑ کر وہ ہمارے ساتھ ڈرامے بازی کرتے ہیں. کئی دفعہ وہ مشہور ہے کہ جو سیاسی ہوتے ہیں وہ ان کو ہوم ورک ان کو نہیں آتا ہے، پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، تو عموماً یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ نااہل ہیں. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم نے پھر اسٹیپس کی. ہم نے ایک عدد سیکرٹری صاحب کو ڈسپلیجر کا ہم نے لیٹر دیا. وہ ہمارے ساتھ بہت ہوشیار بن رہے تھے، تو ان کی بدقسمتی کہ ہمیں کرنا پڑا. یہ انتہا کا قدم ہم نہیں اٹھاتے ہیں اس لیول پہ، لیکن اٹھانا اس لیے پڑا کہ وہ ہمیں بے وقوف دکھا رہے تھے اور خود بہت لائق نظر آ رہے تھے. اور یہ اس موجودہ کمیٹی نے ایک ٹریڈیشن ہم نے توڑی کہ IG صاحب کو ہم نے بولا آپ کو پرسنلی حاضر ہونا ہوگا، اور IG صاحب آئے. ریلیکٹنس آبویسلی ہوتی ہے کیونکہ پولیس کا آپ کو پتہ ہے کہ اتنا پاورفل ادارہ ہے، لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے پاورفل کوئی بھی نہیں ہے. یہ میں آپ کے کیمراز کی وساطت سے میں یہ سب کو بتا رہا ہوں. کوئی یہ سمجھے کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے اوپر ہے تو اپنے خیال درست کر لیں. ہم کسی کو اپنے سے اوپر نہیں سمجھتے، خدا کی ذات ہے، اور اس ذات نے اگر ہمیں چنا ہے یہاں پہ سیٹ پہ بیٹھ کے، کیونکہ میرا ایمان ہے پتہ بھی نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر، تو اس کی مرضی سے اگر ہم یہاں پہ بیٹھیں تو جو اس کی سب سے بڑی صفت ہے عدل کی، انشاءاللہ تعالی ہمارے فیصلوں میں، ہمارے عمل میں آپ کو وہ نظر آئے گی اور آ رہی ہے. اور یہ بات آپ جا کے ہمارے اپوزیشن کے جو معزز ارکان ہیں آپ ان سے پتہ کر لیں، کسی سے بھی. یہ ہمارا دعویٰ ہے خدا کے فضل و کرم سے. IG صاحب آئے، سیکٹریز اگر نہیں آئیں گے تو ہم میٹنگ کو تھوڑا سا پوسٹپون نہیں، ہم اس کو روک لیں گے. ان کا ہونا بہت ضروری ہے. 2 سیکٹری صاحبان نے ہمارے ساتھ یہ کیا، اینڈ وی گیو دیم 15 منٹس ٹو بی دیئر. اور ان کو جب ہمارے ایک سوچ کا اندازہ ہوا، آپ نے اپنی سوچ کلیئر بتانی ہے کہ میں یہ کروں گا، اور مجھے پرواہ نہیں ہوگی کہ آگے میرا سگا بھائی بیٹھا. ہم نے کیا. خدا کے فضل و کرم سے ہماری ٹریڈیشن اس کمیٹی کی کوئی سیکرٹری مسنگ نہیں ہوا بغیر اجازت کے. اور اگر کسی سیکرٹری کا بہت ضروری کام ہے تو وہ ریٹن ہم سے اجازت مانگتا ہے، اور ہم ان رائٹنگ واپس اجازت دیتے ہیں. ورنہ ہم اجازت نہیں دیتے، نہ کسی کو اس معاملے میں لچک کی ہم اجازت دیں گے کبھی بھی، کیونکہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسرز ہیں، ساری ان کی ذمہ داری ہے. ہم لوگوں نے جو مین ہمارے پاس ہیئرنگز آئی ہیں اس کے اندر صاف پانی ایک ہے، میٹرو کا قصور سیکشن ایک ہے،
ہمارے پاس اسپیشلائز ہاسپٹلس کی آئی ہیں، ہمارے پاس ہائر ایجوکیشن کی آئی ہیں، ہمارے پاس آبیانہ وغیرہ کی ریکوری کا آیا ہے. صاف پانی میں ایک جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ریکوریز ہم نے ڈالی ہیں، ہم نے جو 2 جے وی کمپنیز تھی کنسلٹنٹس کی، ہم نے ان کو بلیک لسٹ کیا. اور ہم نے کمپنیز کو صرف بلیک لسٹ نہیں کیا، ان کے جو ڈائریکٹر صاحبان ہیں بائی نیم ان کو بلیک لسٹ کیا ہر ڈپارٹمنٹ سے. ان ڈائریکٹرز کا نام کسی کمپنی میں ہوگا وہ کمپنی آٹومیٹکلی بلیک لسٹ ہوگی. یہ ایک میسج بھیجنا ہے کہ کرپشن کر کے ایک کمپنی کے نام سے دوسری کمپنی فارم کرنے سے آپ کو کام نہیں ملے گا. تو ہم نے ان ڈائریکٹرز کو جن نے کرپشن میں انوالو تھے ان کو ہم نے ایک مثال بنانی تھی، وہ مثال ہم نے بنائی اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اور صرف مثال نہیں بنے گی، ان ڈائریکٹرز کا نام ہم پبلش کریں گے سو دیٹ وہ ایک عبرت کا نشان بنے کہ کرپشن از ناٹ الاؤڈ. آپ جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا وہ ہو گیا، ہم اس کے لیے ریکوریز کر رہے ہیں، وہ نظر آ گیا. لیکن ایسے لوگوں کو دوبارہ کسی کو کرپٹ کرنے کے لیے یا خود کرپشن کرنے کے لیے ہم قطعاً اجازت نہیں دیں گے. جو ہمیں مل گیا اور جس آفیسر نے ان کی اس میں معاونت کی، اس آفیسر کو جو بھی بیوروکریٹ ہوا، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ گریڈ 22 کا ہے، 21 کا ہے، بزنس مین جتنا بڑا ہے، جتنا اس کا انفلوئنس ہے، قطعاً ہم ایک سیکنڈ کے لیے ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو. لیکن ہم لوگوں نے معیشت کا پہیہ بھی چلنے دینا ہے. اس کے اندر بے گناہ لوگ بھی آتے ہیں، حادثاتی طور پہ آ جاتے ہیں، وہ ہم پورے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں. ہم یہ نہیں کہ نام آ گیا فلاں ابن فلاں اور ہم نے اس کو رگڑ دیا، ہم پورا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں. ہم اس کی انٹینشن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں جو کچھ کیا. تو یہ جو 2 کمپنیز تھی کنسلٹنٹس کی جن نے جے وی بنائی تھی ایک فورن کنسلٹنٹ کے ساتھ، ان کو بین کیا، ان کے سارے ڈائریکٹرز کو بین کیا. اینڈ ویل گو اکراس دا بورڈ. کہیں بھی کسی ڈپارٹمنٹ میں ہمیں اس قسم کی چیز ملی تو ہم ان کو بائی نیم بلیک لسٹ کریں گے. ہم ایس ای سی پی کو خط لکھ رہے ہیں، لکھ دیا غالباً ایس ای سی پی کو، اور جو بھی یہاں کی آرگنائزیشن ہے جہاں پہ لوگوں کی رجسٹریشن ہوتی ہے ان کو بائی نیم، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے، ان کو بھی اندازہ ہو کہ ہمارا نام کرپٹ لوگوں کی فہرست میں یہاں پہ لکھا جائے گا. اگر ہمارے اندر شرافت ہے اور اگر ہمارے اندر حیا ہے تو وہ نام آنا ہی کافی ہوگا. ہم وہ بھی نہیں آنے دیں گے. تو یہ ایک ڈیٹرنٹ ہے، سزا اور جزا. ہم لوگوں نے اسپیشلائز ہاسپٹل کا میں سمجھتا ہوں ہم نے بہت آؤٹ آف دا باکس ایک ہم نے فیصلہ کیا تھا. اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گورنمنٹ کے جو اسپیشلائز ہاسپٹلز ہیں وہ آپریشنز پرائیویٹلی کرتے ہیں، لوگ پیسہ دیتے ہیں. اس کے اندر 45% حکومت کے خزانے میں جمع ہوتا ہے، 55% شیئر اماؤنٹ ہوتا ہے جو پیتھولوجسٹ سے لے کر اور اس چیز کے اندر جو انوالو ہوتے ہیں اپ ٹو دا سرجن، سب کو ایک شیئر ملتا ہے. یہ حکومت اجازت دیتی ہے. ہمارے آڈیٹر جنرل صاحب کا، ٹیم کا اور ہمارے فائنانس ڈپارٹمنٹ کی سوچ یہ تھی کہ یہ پیسہ اکاؤنٹ میں جمع ہو حکومت کے اور اگلے دن نکلوا لیں. تو سیکرٹری صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ ممکن ہے کہ اگلے دن نکلو؟ انہوں نے کہا نہیں. کہتے جی پھر کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کتنی ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ جی کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے تو 10-15 دن بھی لگ سکتے ہیں، 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. پچھلی حکومت کو اگر ہم دیکھیں تو زیادہ ٹائم لگتا تھا. اس حکومت کے وقت تو سی ایم صاحب ریگولر میٹنگز کر رہے ہیں. تو میں نے کہا اگر یہ پیسہ آپ کے پاس چھوڑا جائے، اگر نہ ہو دونوں، میں کہا مجھے کوئی مثال دیں، میں آپ کو اس چیز کی ڈائریکشن دوں کہ آپ کے پاس یہ پیسہ رہے. تو سیکرٹری صاحب نے ایک ہی مثال دی. ایک بھاولپور میں کہیں 2 ٹینکرز کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے اندر بہت سارے لوگ جل گئے تھے. تو یہ جو شیئر منی تھی ادھر نشتر میں اور شیخ زائد ہاسپٹل میں، غالباً یہ 2 میں تھی کہ 1 میں تھی، یہ پیسہ پڑا ہوا تھا. وہی اسی پیسے سے ان نے فوراً ان برن وکٹمز کا علاج کیا اور لاہور کی طرف کسی کو نہیں آنے دی. اگر تو کئی لوگوں کو پیسہ نہ ہوتا تو شفٹ کرنا پڑتا. شفٹ کرنا اس کے اندر کئی ہلاکتیں ہو جاتی، کئی لوگ اللہ کو پیارے ہو جاتے. وہ ایک چیز تھی کہ ایک غریب انسان کے لیے کتنی دشوار ہوتی ہے. میں نے، میری کمیٹی نے، ہم نے مل کے فیصلہ کیا کہ یہ شیئر اماؤنٹ ادھر رہے گا.
لیکن آڈیٹر جنرل کو ہم نے کہا کہ آپ اس کا فلی آڈٹ کریں گے 100%. ہم ان کو ایک چیز دے تو رہے ہیں لیکن وہ جو پیسہ آئے گا پھر آپ کی ذمہ داری ہے, آپ 100% اس کو آڈٹ بھی کریں گے تاکہ کسی قسم کی مس اپروپریشن کی اجازت نہ ہو. ہم لوگوں نے ہائر ایجوکیشن, ہم لوگوں نے فورینزک لیب, اس کو ہم نے کہا اس کو سیلف سسٹینیبل کیا جائے. بہت اچھا انسٹیٹیوشن ہے, صرف گورنمنٹ فنڈنگ کے اوپر اگر ڈپینڈ کرے گا تو کئی دفعہ ہوگی کئی دفعہ نہیں ہوگی, اس میں پرابلم آ جائے گا. تو اس کے اندر ہم نے بولا کہ حکومت اپنا کام بھی کرے لیکن وہ فنڈنگ بھی کرے, لیکن اس کو سیلف سسٹینیبل ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ایک اچھا ادارہ بہتر سے بہتر ہو. یہ چند چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, ایک لمبی تفصیل ہوگی میری آپ کو. آئی ایم اوپن ٹو کویشچنس, جو کوئی آپ کا سوال ہو آپ ضرور کریں اور میری کوشش ہوگی کہ میں سیدھے سے سیدھا جواب دے سکوں. تو جو سوال کریں بالکل سیدھا کریں, میں سیدھا بندہ ہوں اور سیدھا کام کرتا ہوں. جی وہ ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں دے دوں گا, آپ کو جو چاہیے. اس کے اندر ہم لوگوں نے جے وی کمپنی کے اوپر سارے کا سارا ریکوری ڈالی ہے, جو جے وی کے 2 پارٹنرز تھے, ٹھیک ہے جی. پھر اس کے اندر ایک ان کا ایم ڈی تھا. دیکھیں ابھی پچھلی حکومت کا مزہ دیکھیں کہ بندے کو اپوائنٹ کر کے اشتہار ایڈورٹیزمنٹ بعد میں آتا ہے, وہ بندہ اپوائنٹ ہو جاتا ہے. میلفائڈ انٹینشن کو ہم نے کم سے کم کیا, ڈسکریشن کو ہم نے کم سے کم کرنے کی کوشش کی. تو صاف پانی کی آن گوئنگ ہے انکوائری, جیسے ان کے مکان کرائے پہ لیے گئے, بلڈنگز کرائے پہ لی گئی. تو آبویسلی بیوروکریسی ایک چیز کی عادی ہے, یہ پرائیویٹ کمپنیز جو بنائی گئی ان پروجیکٹس کی ایک عادت ہے کام کرنے کی. ہم اس عادت کو بھی چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مشکل کام ہے لیکن الحمدللہ تھرو اور ریکوریز آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہو رہا ہے. بیوروکریٹس ہم نے انکوائریز, میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم نے 56 انکوائریز آرڈر کی ہیں, 12 سی ایم آئی ٹی کو دی ہیں, تو 56 تو ہیں. سر گریڈز کو فی الحال چھوڑیں, وہ جب آئیں گے میں نام آپ کو دوں گا. مطلب ہم نام نہیں چھپائیں گے کسی کا. وجہ یہ ہے کہ یہ نام آنے سے جس نے اچھا کام کیا اس کو پیٹھ کے اوپر تھاپڑا ملے کہ بہت اچھا کام ہے, جس نے غلط کیا ہے اس کو اس کی سزا ملے. یہ بتانے کی ضرورت ہے مجھے سیریسلی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں پہ ڈسکریشن چیف ایگزیکٹو کے پاس اندھی ہوتی ہے اور رولز کو وائلیٹ کیا جاتا ہے, اور آپ ایک سوچ یہ تھی پچھلی حکومت کی کہ ہم یہ پرائیویٹ کمپنیز بنا کر ہم ایکسپیڈائٹ کریں گے کاموں کو, ٹھیک ہے, لیکن وہ کام کر کے جو کرپشن ہوئی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے مجھے کلیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو دیکھیں, میں اتنے عرصے کے بعد جو یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے پاس پیپر ورک آپ کو میں دکھا سکوں. ایک سیاسی اصول سے یہ ہماری سیاست نے آپ کی اسمبلی کو, کیونکہ ہم اسمبلی کا حصہ ہیں, ہماری اسمبلی کو حکومت کو چیک اینڈ بیلنس میں تاکہ نہ رکھ سکے. یہ پچھلی حکومت کا یہ فیصلہ تھا, اس سے پہلے بھی یہ تھا فیصلہ کہ ہم برطان منتری ہم ہیں, سب کچھ ہم ہیں, اسمبلی کچھ نہیں ہے. ہمارے جو ماضی میں ہمارے بدقسمتی سے جو بھی سیاسی لیڈران پارٹیوں کے رہے ہیں وہ جمہوریت میں بلیو نہیں کرتے تھے. یہ چیز بتا رہی ہے, یہ میں مفروضہ نہیں بول رہا ہوں. آپ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کیا آپ کی کوئی بھی اسٹینڈنگ کمیٹی جب کمزور ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سیاسی لیڈرشپ کا بھروسہ نہیں ہے الیکٹڈ ممبرز میں. وہ اپنی ڈسکریشن چاہتے ہیں, وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی کوئی ایسا
ریکمنڈیشن دے دے اور اسمبلی اس کو پاس کرے جہاں پہ ان کی پاورز کرٹیل ہو. تو جب پاورز کرٹیل ہوتی ہیں تو کرپشن کا عنصر کم سے کم ہو جاتا ہے. جب ان لمیٹڈ پاورز ہوں گی اس کے اوپر رسپانسبلٹی آنی چاہیے, اس کو اور خدا کا خوف اس کے دل میں آنا چاہیے, اس کا سر اتنا جھکنا چاہیے, اس کو پھر ایسا انسان نہیں بننا چاہیے جو منمانی کرے. تو منمانی کرنے کے لیے آپ ان کو دبا کے رکھتے ہیں. پنجابی میں ایک بات ہے جس طرح کپو رہتا ہے, سیریسلی جس کو کپو رہتا ہے, مطلب کرپشن. میں نے بتایا کہ جس قوم کو اس قسم کی پرورش دے دی گئی ہو کہ حرام کو, رشوت کو آپ ھذا من فضل ربی کہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہیں, وہ کیا ہے ہم لوگ؟ یہ ہر ڈپارٹمنٹ میں اکراس دا بورڈ ہے, یہ اکراس دا بورڈ ہے. سنیں دیکھیں ایک بند. میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو گواہ رکھ کے یہ بات کرتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی کسی پوزیشن کی خواہش نہیں کی. میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ایک سپاہی ہوں, میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں, اور اللہ گواہ ہے کہ جس کو ان نے ٹیم لیڈر چنا ہے پنجاب میں, عثمان بزدار صاحب ہیں, میں ڈے 1 سے آج تک ان کے پیچھے شانہ بشانہ کھڑا ہوں. میں ایک سید زادہ ہوں, آل نبی اولاد علی ہوں. میرے خون میں نہ کسی کو دھوکہ دینا ہے, نہ کسی کے کندھے کے اوپر پاؤں رکھ کے کہیں جانا ہے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے. ہر ایم پی اے کی خواہش ہے کہ وہ چیف منسٹر بنے, مجھے بھوک نہیں ہے. یہ چیز وہ رکھ کرتے ہیں جن کو بھوک ہو. میں نے اپنے سوشل میڈیا پیج پہ بڑا کلیئر کیا ہے کہ میں عثمان بزدار صاحب کا سپاہی ہوں اور میں عمران خان صاحب کے آرڈرز ماننے والوں میں سے ایک ہوں. جو آرڈر وہ کریں گے میں بحث کروں گا اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ, میں ایگری ڈس ایگری پرائم منسٹر صاحب کے منہ پہ کروں گا, لیکن جب ادھر سے اٹھ کے آؤں گا میں اپنے پرائم منسٹر کو سپورٹ کروں گا, چاہے کچھ ہو جائے میں کروں گا سپورٹ. آپ کا نام کیا؟ کوشچن کرنے سے پہلے ذرا نام بھی. واسق, میں آپ کو بتاؤں چھوٹی سی بات, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. میں نے آپ کو جو پہلے بات کہی نا کہ وہ ابھی اتنی عقل آ گئی ہے کہ آپ جو سوال کر رہے ہیں مجھے اس کا اگلا مجھے سمجھ آ جاتی ہے آپ کیا کر رہے ہیں. بالکل ہے کرپشن, کون کہہ رہے نہیں؟ اگر کوئی کہے کہ کرپشن نہیں ہے تو وہ ریت کے اندر سر ڈال رہا ہے. اور ہم لوگوں نے ہر فورم پہ اس بات کو پرائم منسٹر صاحب کے سامنے اٹھایا, ہم نے چیف منسٹر صاحب کے سامنے اٹھایا. آپ مجھے چھوٹی سی بات بتائیں, ایک پچھلے کم از کم 50 سال کی کرپشن ہے, میں اس سے پچھلے 20 سال چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ اس زمانے میں 60s تک جو کرپٹ ہوتا تھا وہ اپنا چہرہ چھپاتا تھا ڈپارٹمنٹ میں. ابھی جو شریف ہے وہ چہرہ چھپاتا ہے. یہ آپ اس جگہ پہ آ گئے. کرپشن آج بھی ہے. میں نے آپ کو جو بات کہی ہے کہ 1,25,000 آڈٹ پیراز پینڈنگ ہیں. یہ جو آڈٹ پیراز پینڈنگ ہوتے ہیں اور ہمیں پاور نہیں دی جاتی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو, وہ کیوں نہیں دی جاتی ہے؟ وہ اس لیے کہ موجودہ دور کی جو کرپشن ہے آپ اس کو چھپائیں, آپ اس تک پہنچ ہی نہ سکے. چھپائیں نہیں, پہنچ ہی نہ سکے. کرپشن کرتے ہیں لوگ, ان کو پکڑنا ضروری ہے. ان کو سب سے پہلے رائے راست پہ لائیں, نہیں آتا ہے تو اس کو سزا دیں. رائے راست پہ لانے کا طریقہ کیا ہے؟ ریکوری کریں. نہیں سمجھتا ہے تو اس کو ڈسمس ہونے کے دیں, اس کے اوپر کیس چلائیں. کرپشن ہر دور میں ہو رہی ہے. یہ جو زخم ہے نا کرپشن کا, اتنا گہرا ہے کہ 50 سال کا ہے. ہم اس کو کم از کم کچھ ختم کرنے کی کوشش کریں, اس کو وقت لگے گا. اس کے اندر آپ کو اور مجھے یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ حرام حرام ہے
وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا خون پینے کے برابر سمجھے. ہم اس کو حازم الفضلی آج بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کہ بچے کی کمائی کتنی ہے, وہ جی 50,000 تنخواہ ہے اور ماشاءاللہ حازم الفضلی بہت ہے, حازم الفضل ربی بہت ہے. یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ یہ کہاں سے کہاوتیں بنی ہیں, یہ کہاں سے مفروضے بنے؟ کیونکہ ہم یہاں پہ اور یہاں پہ کرپٹ ہو گئے. خوف خدا ہمارے دل سے نکل گیا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ جو ہم آج حرام کھا رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کو حرام کا لقمہ دے رہے ہیں, تو ان کے خون میں جو حرام جا رہا ہے وہ کیسے انسان کا بچہ بنے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ آج مجھے ایمانداری سے بتائیں, آپ کو ایک اچھی نوکری مل رہی ہو اور اس کے اندر جو آفیسر بیٹھا آپ کو بولے مجھے 5 لاکھ روپیہ دو اور میں آپ کو یہ نوکری کر دیتا ہوں, آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ سر دیں گے نا, میں بھی دوں گا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ کے معاشرے کی ذہنیت کرپٹ ہے, آپ کی پرورش کرپٹ ہے. ہم لوگ جب خدا کا خوف ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں نا, اور ہم باہر جا کے وہی فیسیلیٹیشن پوری کرتے ہیں, تو دیٹ مینس کہ ہم انہیرنٹلی کرپٹ ہو چکے ہیں. اس کو ختم کرنا ہے, اور یہ ہم نہیں صرف کر سکتے, یہ آپ لوگوں نے مل کے کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میٹرو کی CMIT کے پاس انکوائری ہے, اور انکوائریز ہیں, صاف پانی کی ہیں. دیکھیں چیز ختم نہیں ہوئی ہے, ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے. اور ہم نے 41 سال کی جو ریکوریز تھیں, ہم نے 14 مہینے میں وہ ڈبل کر دی ہیں. 14 مہینے میں کتنی مدت ہے, 41 سال کے در اور 14 مہینے کے در ہم نے ڈبل کی ہیں. ہم تقریباً 25 ارب روپیہ ہم نے ریکوری 24.5 کی ہے, وہ 12.9 تھا. آپ یہ فرق دیکھ رہے ہیں, یہ PTI نے فرق کیا. یہ PTI کی سوچ رکھنے والے, یہ گلریز بھائی بیٹھے ہیں, میں بیٹھا ہوں, نیوانی صاحب ہیں, ہمارے ببلی خان صاحب ہیں, ہمارے اولک صاحب ہیں, ہمارے جاوید کوثر صاحب ہیں, سردار احمد اولک صاحب ہیں. یہ ہماری ٹیم نے یہ کیا ہے, اور اس کے اندر ہمارے نون کے بہن بھائیوں نے بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. میں بتا رہا ہوں وہ بالکل ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ہم لوگ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہم لوگ ایک پولیٹیکل ہو کے ہم نے کام کیا, اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہوا ہے. یہ صرف 14 مہینے میں, ٹائم چاہیے. دیکھیں جب آپ اینٹی کرپشن کو کیس دیتے ہیں, اور اگر اینٹی کرپشن آفیسر کرپٹ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مقصد فوت ہو گیا نا. آپ اینٹی کرپشن کو کیس دیں, میں آپ کو آفیسرز کے نام میں بتاتا ہوں, آف دا ریکارڈ میں نام بتاتا ہوں جو کرپٹ ہیں. آپ میرے پاس آئیں, میں آپ کو ایسے پولیس آفیسرز کے نام بتاؤں گا جو کرپٹ ہیں. سنیں میری بات سنیں, آپ نے سسٹم کو صحیح کرنا ہے. سسٹم کو صحیح کرنے میں آپ کو ٹائم چاہیے. سرکاری ملازم ہے, اس کی سیلری پوچھے. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ آپ نے سیلری نہیں بڑھائی بزرگوں کی, جو میں 20,000 اس کی سیلری ہے, وہ باقی حازم الفضلی رکینا کہے تو حازم الفضلی عمران کہے. اس پہ روشنی صاحب. سر ایک تو یہ میرا پریویو ہے نہیں, یہ فائنانس منسٹر اور چیف منسٹر کا پریویو ہے, یہ وہ جواب دیں تو بہتر ہے. لیکن جب آپ گھر میں روزہ رکھتے ہیں, اور جناب سیدہ کائنات جناب فاطمہ الزہراء سے ہمیں ایک مثال ملتی ہے نا, اور ہمیں اصحاب کرام سے ملتی ہے, اہل بیت سے ملتی ہے, کہ گھر میں روزہ رکھا, ایک غریب آیا, اپنے روزہ کا جو افطاری کا تھا ان کو دے دیا. دیکھیں آپ کے اوپر کرونا ہے, اتنا بڑا ایک ہے, اور ہم لوگ چل رہے ہیں, ہمیں سب کو کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا. ہم قوم سے معذرت کرتے ہیں اس بات کی کہ ہم بہت کچھ نہیں کر پا رہے ہیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ ہوگا. سر چائے کا اہتمام سر ہو گیا جی. ایک جی
सर ये चाय पे गुफ्तगू होती चाय है भी कर लेते हैं, आ जाए। चाय पे गुफ्तगू बाकी होती है